بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ہم نے رب العالمین کی توفیق سے 19ویں تراویح مکمل کی۔ ہم نے وقال الذین یعنی 19واں جز سماعت کیا۔ مجھے آج اس نشست میں وقال الذین جو 19واں جز ہے اس سے متعلق کوئی بات نہیں بتانی ہے۔ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بات یعنی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو بغور سنا جائے اور بار بار سنا جائے، اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی لطافت ہے، تھوڑی سی باریکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے آج 19ویں تراویح ہے اور کل 20ویں تراویح ہے، اور جمعہ ختم ہونے کے بعد جو رات آئے گی وہ ایک آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور پہلی تاخرات ہے۔ اس کے قوی امکانات ہیں کہ وہ بھی لیلۃ القدر ہو یا اس کے بعد آنے والی راتوں میں ہو۔ تو لیلۃ القدر سے متعلق ایک بات بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر سے متعلق ایک بات بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اس رات کی تلاش میں، اس رات کی محافظت میں، اس رات کا اجر حاصل کرنے میں کتنی مشقت ہے، کتنی محنت لگتی ہے، کتنا تھکتا ہے آدمی۔ تو اس پہلو میں گفتگو کروں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری کتاب الایمان، امام بخاری رحمہ اللہ جو باب قائم کرتے ہیں ترجمۃ الباب، دیگر محدثین نے بھی ابواب قائم کیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے بعد بشری جو محنتیں ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی محنت کو کتابی شکل میں اللہ رب العالمین نے سب سے فائق رکھے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تراجم ابواب ہیں، اس سلسلے میں اہل علم کی جو محنتیں ہیں وہ بہت ہی ایک الگ پہلو، ایک الگ نوعیت اختیار کی ہیں عام کتابوں کے مقابلے میں۔ صحیح بخاری کی جو کتاب الایمان ہے اس میں جو تراجم ابواب ہیں ان کی کل تعداد 42 ہے، 40/2 کل ابواب۔ آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے جس زمانے میں، جس ماحول میں اس کتاب کو ترتیب دی اور جن عناوین کو آپ نے ترتیب دیا، قائم رکھا، وہ اس زمانے کی ایک عام ضرورت کہ ایمان اہل السنہ والجماعہ کے پاس کس معنی میں ہے۔ مجھے اس پہلو گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کا جو پہلا باب قائم کیا ہے، ایک حدیث کو داخل کیا آپ نے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ باب نمبر 1 سے باب نمبر 20 تک، جو باب نمبر 20 ہے، 20واں باب ہے، باب افشاء السلام من الاسلام۔ 20 ابواب جو آغاز سے ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو امور خیر ہیں، نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، اعمال خیر ہیں، ان کو ذکر فرمائیں کہ یہ بھی ایک نیکی ہے اور عمل میں، یہ بھی ایک عمل ہے اور ایمان میں داخل ہے، یہ بھی عمل ہے ایمان میں داخل ہے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے ایمان میں داخل ہے۔ یہی تو بات ہے۔ 20 باب تک، 21، 22، 23، 24، یہ جو 4 ابواب ہیں
یہ بالکل ایک الگ انداز کے ہیں. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، یا باب کفران العشیر 21واں باب ہے، المعاصی من امر الجاہلیہ 22واں باب ہے. پھر اس کے بعد 23واں باب وہ جو سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ ہی نہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. پھر 24واں جو باب ہے، 23واں باب وہ ہے باب ظلم دون ظلم. اور جو 24واں باب ہے وہ ہے باب علامات المنافق. جو 20 ابواب ہیں وہ تو نیکیوں سے متعلق ہیں کہ یہ بھی نیک عمل ہے جو ایمان میں داخل ہے. پھر 4 ابواب نیکیاں نہیں ہیں، المعاصی من امر الجاہلیہ، کفران العشیر یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو معصیت ہے. علامات المنافق یہ سب معصیت ہے. 4 ابواب ایمانیات سے ہٹ کر کے قائم کیے، یہ بتانے کے لیے کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، مخالف چیز بتانے کے لیے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کیا نہیں ہے. اب اصل بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ دوبارہ مراجعہ کریں جا کر کے کتاب الایمان کی باب نمبر 25، 26، 27 اور 28. یہ حیران کن ہے، بڑی لطافت ہے اس میں. باب نمبر 25 کیا ہے؟ باب نمبر 25 ہے باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، کہ لیلۃ القدر اس کے حصول میں کمر بستہ ہونا یہ ایمان ہے، یہ بھی ایمان میں داخل ہے. یہ کون سا باب ہے؟ باب نمبر 25، 20 پر 5. باب نمبر 26 جو 20 پر 6 ہے، کہا کہ باب الجہاد من الایمان. باب نمبر 27 ہے، باب نمبر 27 باب تطوع قیام رمضان من الایمان. اور باب نمبر 28 ہے باب صیام رمضان احتسابا من الایمان. یہ ایک اہم بات ہے. باب نمبر 25 ایک ایسا عمل ہے جو رمضان سے متعلق ہے، قیام لیلۃ القدر من الایمان. باب نمبر 27 رمضان سے متعلق ہے، باب قیام رمضان، باب تطوع قیام رمضان من الایمان. باب نمبر 28 رمضان سے متعلق ہے، باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. لیکن باب نمبر 26 الجہاد من الایمان. بہت اچھا ہوتا کہ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان سے پہلے وہ باب لاتے الجہاد من الایمان کو، یا پھر 28ویں باب کے بعد لاتے اور رمضانیات کو سلسلہ وار ایک ساتھ پیش کرتے. لیکن رمضانیات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے درمیان میں الجہاد من الایمان کو داخل کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ. کیا اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو امور خیر کو ذکر کرتے آ رہے تھے، اچانک جو نیکی نہیں ہے معصیت ہے اس کا ذکر فرمائے، پھر اس کے بعد اچانک نیکیوں کا جب سلسلہ شروع کیا تو بغیر اس غور و فکر کے کہ وہ نیکی میں ترتیب ہے کہ نہیں ہے بس داخل کر دیا گیا سب کو. یعنی جو 4 ابواب ہم نے بھی بتایا آپ کو، کیا محض نیکیوں کا وہ مجموعہ ہے کہ کچھ بھی داخل کر دی، یا اس میں کوئی دقیق ترتیب ہے؟ یہ شارحین بخاری کے مابین ایک مسئلہ رہا ہے. شارحین بخاری نے صرف یہ کہہ کر کے آگے نکل گئے اکثر کہ اب تک جو باب نمبر 1 سے باب نمبر 20 تک امور خیر، حسنات، نیکیوں کا ذکر کرتے رہے، اس کے بعد اچانک 4 معصیتوں کا ذکر ہوا باب نمبر 21 سے 24 تک، پھر 25 سے پھر نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس میں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے کہ کون سی نیکی کس نیکی کے بعد ذکر ہو رہی ہے، بلکہ آپ دیکھو علامہ شمس الدین الکرمانی رحمہ اللہ 784 ہجری سن وفات ہے آپ کا، صحیح بخاری کے شارح ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے چچا وغیرہ سب ان کے پاس پڑھے ہیں، اجازہ لی ان کے پاس. تو علامہ کرمانی رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری پر شرح ہے الکوکب الدراری فی شرح صحیح البخاری، اس میں آپ نے کیا لکھا ہے پتہ ہے؟
آپ نے کہا کہ دیکھو باب نمبر 25 سے جو رمضانیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، اس کے بعد باب الجہاد من الایمان، اس کے بعد باب تطوع قیام رمضان من الایمان، اس کے بعد باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. تو علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر سوال پیدا ہو آپ کو کہ کیا مناسبت ہے اس میں، تو علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے کہا مناسبت تامہ، بڑی گہری مناسبت ہے اس میں. اچھا وہ مناسبت کیا ہے؟ علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے بڑی سادی بات کہہ دی، کہا کہ مناسبت تامہ وہی المشارکۃ فی کون کل من المذکورات من امور الایمان. مناسبت کیا ہے؟ مناسبت اتنی سی بات ہے کہ پہلے بھی نیکیوں کا سلسلہ تھا، درمیان میں 4 معصیتوں کا بیان ہوا، اب یہاں سے پھر سے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہی ہے، بس یہی مناسبت ہے، یہی مناسبت ہے. بلکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ توسیط الجہاد، کہ درمیان میں جہاد کے باب کو لانا مشعر بأن النظر مقطوع فی غیر هذه المناسبہ. کہا کہ درمیان میں الجہاد من الایمان امام بخاری رحمہ اللہ کا داخل کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری کو مقصود کیا ہے، یہاں سے اب نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس میں آپس میں کیا مناسبت ہے وہ امام بخاری کو مطلب ملحوظ خاطر ہے ہی نہیں. یہ بہرحال بات کی حد تک بات ہے، لیکن یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ امام بخاری کا ہے رحمہ اللہ. میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی جو شرح لکھے ہیں، بیشتر مقامات پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے املا کروایا ہے ابن حجر کو کہ بھئی یہ باب سے حدیث سے تعلق کیا ہے، یہ میری مراد کیا ہے، اس باب کے بعد اس باب کو میں نے کیوں قائم کیا ہے، میری مراد کیا ہے، میرے نزدیک میری رائے کیا ہے، میں کیا سمجھ کے لکھا ہوں وہ لکھو. سبحان اللہ، اتنی گہری باتیں لکھتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ. ایسے معلوم ہوتا ہے امام بخاری نے ہی املا کروایا ہو. اچھا، ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کی. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے کہ پہلے باب سے لے کر کے 20ویں باب تک نیکیوں کا بیان ہے، 21 سے لے کر 24 تک معصیتوں کا ذکر ہوا ہے، اب یہاں 25 سے پھر سے امور خیر کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں، سبھی نیکیوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، قیام لیلۃ القدر من الایمان اس کو بھی، الجہاد من الایمان اس کو بھی، اور پھر اس کو بھی. چلو یہ بھی ایک بات ہے. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے غور کیا، کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رمضانیات کے 3 باب قائم کر کے اسی کے درمیان الجہاد من الایمان کیوں لائے؟ کہا کہ فَلِنُكْتَةٍ لَمْ أَرَى مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا. کہا کہ اس میں ایک گہری بات ہے اور میں کسی کو بھی اس پہلو گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں ہمارے پاس صحیح بخاری کے جتنے شروحات ابن حجر سے پہلے کے شارحین کے ہیں، میں نے دیکھا کسی نے اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا ہے. بعد والوں نے ذکر کیا ہے، ایک آدھ نے جو ابن حجر سے استفادہ کر کے، پہلے والوں نے نہیں ذکر کیا اس کو. جتنی شروعات ہمارے پاس ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے 2 مناسبتیں بتائیں اور بہت ہی دلچسپ. ان کی 2 مناسبتیں بتانے سے پہلے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی کتاب الایمان کا پہلا باب کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5. وہاں سے لے کر کے باب نمبر 20 امور خیر ہیں. باب نمبر 20 کون سا باب ہے؟ باب افشاء السلام من الاسلام. دوبارہ بتائیے کون سا باب ہے؟ باب افشاء السلام من الاسلام. اسلام کو عام کرنا ایک نیکی ہے اور وہ ایمان میں داخل ہے. ہمارے ہندوستان کے ایک معروف عالم مولانا زکریا کاندولی، انہوں نے بھی صحیح بخاری کے تراجم ابواب پر کام کیا ہے. الابواب التراجم 5 ضخیم جلدوں میں. آپ نے ایک لطیف بات کی. باب نمبر 20 جو ترتیب وار نیکیوں کا آخری باب ہے، جو باب افشاء السلام من الاسلام ہے، اس کے بعد 4 مسلسل باب کفران العشیر، باب
المعاصی من امر الجاہلیہ، ظلم دون ظلم، علامات المنافق، یہ 4 نیکیوں کے منافی امور ہیں، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب رمضانیات کی بات آئی تو لیلۃ القدر تو بعد میں آتی ہے نا، پہلی تراویح تو پہلے دن ہوتی ہے، لیلۃ القدر کا تعلق تو آخری عشرے سے ہے، لیکن اس کو کیوں رکھا مقدمہ امام بخاری نے کہ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، اس کو کیوں مقدم رکھا؟ باب تطوع قیام رمضان من الایمان، اس کو مقدم رکھتے؟ تو بات بڑی لطیف کہی انہوں نے، کہا کہ باب افشاء السلام من الاسلام، وہاں تک آ کر کے توقف اختیار کیا امام بخاری نے، پھر برائیوں کا ذکر ہوا نا، پھر جب نیکیوں کا ذکر ہوا تو اس میں ربط پیدا کر دیا امام بخاری نے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر سے متعلق، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس کے بعد کہا کہ سلام سلام ہی حتی کیا ہے؟ ہاں جی سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہا کہ اس رات میں کثرت سے سلام ہوتا ہے۔ باب افشاء السلام کے بعد پھر نیکیوں کا ذکر ہوا تو جس رات کثرت سے ذکر ہوتا ہے پوری راتوں میں، اس کو جوڑا امام بخاری نے، سلام علیہ حتی مطلع الفجر۔ یہ مناسبت بتائی مولانا زکریا کاندھولی نے رحمہ اللہ نے کیسی کیسی فقہ عطا کی۔ اب ابن حجر نے جو بات کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 باتیں ابن حجر نے کہی رحمہ اللہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، اس کے بعد علی الفور الجہاد من الایمان، کیوں؟ کہا کہ ان 2 نیکیوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، دو ان نیکیوں میں گہری مناسبت ہے۔ کہا کہ ایک، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا لأن التماس لیلۃ القدر یستدعی محافظۃ زائدۃ ومجاہدۃ تامہ، کہا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں خود پر کڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے، آدمی بیدار رہے، ذکر و اذکار میں رہے، غفلت میں نہ رہے، بھاگ دوڑ کرے نیکیوں میں، قیام بھی ہے اس میں، ذکر و اذکار ہے اس میں، کوئی غفلت والا کام نہ ہو، خود کی بڑی کڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے اور بہت ہی زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یستدعی محافظۃ زائدہ ومجاہدۃ تامہ، پھر اس کے باوجود ومع ذلک قد یوافقها اولا، پھر بھی وہ راتوں سے ملنا کوئی ضروری نہیں، اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی نگرانی کرنے کے باوجود بھی وہ راتوں سے ملنا ضروری نہیں۔ کہا کہ وَكَذَلِكَ الْمُجَاهِدُ يَلْتَمِسُ الشَّهَادَةَ وَيَقْصِدْ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ، اسی طرح سے ایک مجاہد وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا رکھتا ہے، وہ اسی لیے جاتا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور یہی اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ بلند سے بلند رہے۔ اس کے باوجود وقد يحصل ذلك اولا، اس کا شہید ہونا ضروری نہیں، وہ با حیات ہی لوٹ کر آ سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے کہ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، اس میں جو حدیث لائے ہیں وہ ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ من یقم لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو الجہاد من الایمان اس باب کے تحت حدیث لائے ہیں وہ بھی ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلی، کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اس لیے کہ وہ جو نکل رہا ہے اللہ کے لیے نکل رہا ہے، صرف اللہ کی خاطر، لا یخرجہ الا ایمان بی و تصدیق برسلی، مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں پر ایمان ہی ہے جو اسے اپنے گھر سے نکالا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ ان ارجعہ بما نال من اجر و غنیمہ، اب یا تو میں اسے اجر دے کر کے، مال غنیمت دے کر کے زندہ لوٹاؤں گا واپس گھر کو، یا پھر
او ادخلہ الجنہ، یا اسے میں شہید کروا کر کے جنت میں داخل کرا دوں گا۔ تو اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا لأن التماس لیلۃ القدر یستدعی محافظۃ زائدہ ومجاہدۃ تامہ وقد یوافقها اولا، پوری رات نگرانی اور محنت سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی وہ رات ملنا اسے ضروری نہیں۔ ویسے ہی مجاہد یلتمس الشہادہ ویقصد اعلاء کلمۃ اللہ، لیکن وقد یحصل ذلک اولا، اسے وہ شہادت مل بھی سکتی نہیں بھی مل سکتی۔ کہا کہ ایک یہ مناسبت، دوسری مناسبت کیا ہے؟ کہا کہ دوسری مناسبت یہ ہے کہ فالقائم لالتماس لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والا جو شخص ہے ماجور، اجر تو مل کے ہی رہے گا، اسے اجر تو مل کے ہی رہے گا۔ وَإِنْ وَافَقَهَا كَانَ أَعْظَمَ أَجْرًا، اگر وہ رات اسے مل بھی جائے، نہیں بھی ملتی ہے اجر تو ملے گا، مل جائے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ پوری رات محنت کی، پوری رات نگرانی کی اپنی، غافل نہیں رہا، رات وہ لیلۃ القدر نہیں تھی لیکن اجر تو ملے گا۔ وَإِنْ وَافَقَهَا كَانَ أَعْظَمَ أَجْرًا، خوب اجر ملے گا اگر وہ رات اسے جو ہے موافق ہو جائے تو۔ کہا کہ وَكَذَلِكَ الْمُجَاهِدُ يَلْتَمِسُ الشَّهَادَةَ وَكَذَلِكَ الْمُجَاهِدُ لِالْتِمَاسِ الشَّهَادَةِ، ایک مجاہد اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید کرنے کی خوب تگودو کرتا ہے، اگر ہو جائے تو ماجور ہے وہ، یعنی اگر وہ شہید نہیں ہوتا ہے تب بھی ماجور ہے۔ وَإِنْ وَافَقَهَا كَانَ أَعْظَمَ أَجْرًا، اگر شہید ہو جاتا ہے تو اسے زیادہ اجر ملے گا۔ کیسے معلوم ہوا یہ مسئلہ؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ولولا، اسی حدیث میں ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ، اگر میری امت پر یہ چیز شاق نہ گزرتی تو میں چھوٹے موٹے ہر لشکر میں چلا جاتا، کسی میں پیچھے نہیں رہتا۔ اور کیا کہا اللہ کے رسول نے وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول کتنے غزوات میں گئے، شہید ہوئے اللہ کے رسول؟ شہید ہوئے اللہ کے رسول نہیں ہوئے، اجر تو ملا آپ کو لیکن تمنا کیا تھی؟ شہید ہونے کی، کیوں؟ اس میں زیادہ اجر۔ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا کہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہا کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس میں شرکت کرنا ہی غزوے میں اجر کا باعث ہے، اور اگر شہادت مل جائے تو پھر کتنا اجر ہوگا۔ ویسے ہی لیلۃ القدر میں اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس رات میں تو وہ ماجور ہے ہی، اگر وہ لیلۃ القدر ہو جائے تو کان اعظم اجرا۔ کہا کہ یہ دو مناسبتیں ہیں اس میں۔ یہ بات کی ابن حجر نے رحمہ اللہ کہ لیلۃ القدر میں کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی کڑی نگرانی اپنی کرنی پڑتی ہے، وہ بتانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، پھر اس کے بعد باب قائم کیا باب الجہاد من الایمان، پھر سلسلہ ہوا کہ باب تطوع قیام رمضان من الایمان، باب صوم رمضان احتسابا من الایمان۔ یہ بات ابن حجر نے کہی رحمہ اللہ۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اپنی طاقت کے بقدر اس رات میں محنت کرنی، اپنا مراقبہ کرنی، نیکی کو انجام دینے اور اس کی حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین ہمیں سعادت کی گھڑیاں عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔